بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم میں بیٹے کی شادی کے لیے یہ تسبیح پڑھو، رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ محرم ختم ہونے سے پہلے سب سے امیر نیک گھرانے سے رشتہ آئے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو ہر گھر کی ضرورت، ہر ماں باپ کی فکر، ہر خاندان کی خواہش ہے، وہ ہے بچوں کے لیے نیک رشتے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی رہنمائی دنیا میں شدید ہی کوئی ماں باپ ایسے ہو جو اپنے اولاد کے لیے نیک صالح با کردار دین دار جوان ساتھی کی تمنا نہ رکھتا ہو۔ ہر والدین چاہتے ہیں ان کے بیٹے کو ایسی بیوی ملے جو دین، اخلاق، حیا، محبت کا پیکر ہو۔ ان کی بیٹی کو ایسا شوہر ملے جو اللہ سے ڈرنے والا، رزق حلال کمانے والا، ذمہ داری با اخلاق، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ رشتے کا فیصلہ صرف دولت، خوبصورتی، جائیداد یا ظاہری حیثیت دیکھ کر کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم ہمیں اس سے کہیں بلند معیار سکھاتا ہے۔ قرآن بار بار یہ احساس دلاتا ہے، اصل کامیابی ایمان، تقوی، حسن اخلاق میں ہے۔ اگر رشتہ اللہ کی رضا، دین داری، اچھے کردار کی بنیاد پر قائم ہو تو گھر سکون، محبت، رحمت کا گہوار بن جاتا ہے، اور اگر صرف دنیاوی مفاد کو بنیاد بنایا جائے تو بظاہر آسائش ہونے کے باوجود دلوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز، والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری صرف بچوں کی تعلیم، اچھا لباس یا اچھے خوراک نہیں، بلکہ ان کی دینی تربیت، ان کے لیے نیک رشتوں کی دعا اور کوشش بھی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ نکاح ہوتا ہے۔ اسی مرحلے میں صحیح فیصلے پوری زندگی کا خوشگوار بنا سکتا ہے، جب غلط فیصلہ مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے والدین جلد بازی، دکھاوے یا لوگوں کے دباؤ میں آ کر فیصلہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگیں، استخارہ کریں، مشورہ کریں اور کردار کو ترجیح دیں۔ قرآن کریم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں انسان کامل ہو، بلکہ یہ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، نیکی کی کوشش کرنے والا، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے والا ہو۔ اگر والدین چاہتے ہیں ان کے بچوں کی نیک رشتے ملے، سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں۔ نماز، تلاوت قرآن، دعا، سچائی، امانت داری، حسن اخلاق کو زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ نیک ماحول میں پلنے والا اولاد کے لیے نیک رشتے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، قرآن ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا فلاں صورت یا فلاں آیت پڑھتے ہی لازماً رشتہ طے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، مگر اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق۔ اس لیے دعا کے ساتھ صبر، توکل، اچھا اخلاق، جائز اسباب اختیار کرنے بھی ضروری ہے۔ ایک مسلمان کا یقین یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہی اس کے حق میں بہتر ہوگا، چاہے وہ ہماری خواہش کے مطابق فوراً نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، قرآن کریم ہمیں صرف عبادات ہی نہیں سکھاتا ہے، بلکہ زندگی کے ہر اہم معاملے میں رہنمائی دیتا ہے۔ نکاح بھی انہی اہم معاملات میں سے ایک ہے۔ جو والدین اپنے اولاد کے لیے نیک رشتہ تلاش کرتے ہیں، سب سے پہلے انہیں یہ سوچنا چاہیے، ہمارا مقصد صرف شادی کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا گھر بسانا ہے جہاں اللہ کی رضا، محبت، سکون، رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو اپنی نشانیوں میں سے شمار فرمایا، بتایا کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت، رحمت رکھ دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کامیابی شادی صرف خوبصورتی، دولت یا خاندانی حیثیت نہیں، بلکہ اللہ کے رحمت، تقوی، اچھے اخلاق سے قائم رہتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ بھی ملتا ہے۔ جو مدین پہنچے تو انہوں نے 2 لڑکیوں کو مد کی۔ ان کے بہترین کردار، دیانتداری، قوت دیکھ کر ان کے والد نے انہیں اپنی بیٹی کی نکاح پیش کی۔ اس واقعے سے ایک بہت بڑا اصول سامنے آتا ہے، رشتہ تلاش کرتے وقت سب سے پہلے انسان کردار، امانت داری، محنت، اللہ کا خوف کو دیکھا جائے۔ اگر نوجوان دیانتداری، ذمہ داری ہے تو یہی اس کی سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے عزیز، آج ہمارے معاشرے میں بعض اوقات رشتے صرف اس لیے
رد کر دیے جاتے ہیں۔ لڑکی کا گھر چھوٹا ہے، تنخواہ کم ہے یا خاندان اتنا مشہور نہیں۔ دوسری طرف بعض لوگ صرف دولت دے کر رشتہ قبول کر لیتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے اخلاق، دیانت، دینداری کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ ہے، اس لیے والدین کو چاہیے وہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ دین اخلاق کو اہمیت دیں۔ اسی طرح والدین کو اپنے اولاد کے لیے مسلسل دعا کرنی چاہیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن دعا کے ساتھ عملی کوشش بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صرف دعا کرتا رہے اور جائز اسباب اختیار نہ کرے تو یہ درست طریقہ نہیں۔ رشتہ تلاش کرنا، اچھے لوگوں سے مشورہ کرنا، خاندان کے بارے میں تحقیق کرنا، لڑکے لڑکی کے اخلاق، دینی مزاج کو جاننا، یہ سب اسلامی تعلیمات کے مطابق درست اقدامات ہیں۔ پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کس شخص میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ بعض والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد کی عمر بڑھ رہی ہے مگر مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ ایسے وقت میں مایوس ہونے کے بجائے اللہ پر بھروسہ بڑھانا چاہیے۔ قرآن بار بار امید دلاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو وہاں سے رزق آسانی سے عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح نیک رشتے بھی اللہ تعالیٰ کے اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے، اس لیے جلد بازی، بے صبری یا غیر شرعی طریقے کی طرف جانا درست نہیں۔ تعویذ وغیرہ، ثابت وظائف یا ایسی دعاؤں بچنا ہے جن کی قرآن سنت میں کوئی بنیاد نہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، اگر والدین خود نماز کی پابند ہو، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، اپنے گھر میں سچائی، حیا، احترام، محبت کا ماحول قائم کریں، اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ ایسے اولاد جب نکاح کے مرحلے میں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے نیک رشتے کی ابتدا صرف رشتہ ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ اپنے گھر کے اصلاح، اپنی دعاؤں، اپنے اعمال کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں بزرگوں، جب ہم اپنے اولاد کے لیے نیک رشتے کی بات کرتے ہیں تو ایک حقیقت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ نیک رشتے صرف قسمت کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، والدین کی تربیت، اولاد کی کردار، دعا اور صحیح فیصلوں کا مجموعہ ہے۔ بہت سے والدین یہ شکایت کرتے ہیں اچھے رشتے نہیں مل رہے، لیکن اگر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر غور کریں تو بعض اوقات مسئلہ باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے رویوں میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی ہم غیر ضروری مطالبات کر دیتے ہیں، کبھی ذات برادر کو دین سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کبھی صرف دولت کو معیار بنا لیتے ہیں، کبھی محض لوگوں کی باتوں کے خوف سے ایک رشتہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ بعد میں یہی فیصلہ زندگی بھر کی پریشانی بن جاتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار انصاف، تقویٰ، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے جب رشتے کا معاملہ آیا تو جذبات یا معاشرتی دباؤ کے بجائے عقل، دین اور مشورے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نوجوان نمازی ہے، حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے، والدین کا ادب کرتا ہے، اس کا کردار اچھا ہے تو اس کی مالی حیثیت کو واحد معیار نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی با حیا، دیندار، با اخلاق، گھر کی ذمہ داریاں سمجھنے والی ہے تو صرف اس کی ظاہری خوبصورتی یا دنیاوی معیار کو دیکھ کر اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ حسن وقت تک ساتھ بدل سکتا ہے، دولت کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ایمان، اچھا اخلاق، اللہ کا خوف وہ سرمایہ ہے جو گھر کو مضبوط بناتا ہے۔ والدین کو چاہیے وہ اپنے اولاد کی تربیت بچپن ہی سے اس انداز میں کرے وہ خود بھی نیک رشتہ بننے کے قابل ہو۔ ہم اکثر صرف یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بیٹی کو اچھا شوہر دے اور ہمارے بیٹے کو اچھی بیوی دے، لیکن ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے اے اللہ ہمارے اولاد کو بھی ایسا بنا دے وہ کسی کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوں۔ اگر ہر گھر اپنے اولاد کی اصلاح پر توجہ دے گا تو پورا معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح اسلام نے مشورے کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ رشتے کے معاملے میں والدین کو چاہیے جلد بازی نہ کریں، خاندان کے نیک سمجھدار افراد سے مشورہ کریں، استخارہ کریں، پھر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے فیصلہ کریں۔ استخارہ کا مطلب یہ نہیں کوئی خواب ضرور آئے، بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اس پر توکل کرنا۔ اگر راستہ آسان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر رکاوٹیں آئے تو بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بہتر چیز کے لیے بچا رہا۔ آج کی ایک بڑی غلطی یہ ہے شادیوں کو بہت مشکل بنا دیا گیا۔ غیر ضروری رسومات، فضول اخراجات، دکھاوا، جہیز کی لعنت،
بے مطالبات نے بہت سے نوجوانوں کی شادیاں تاخیر کا شکار کر دی ہیں۔ قرآن ہمیں سادگی، آسانی، عدل کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں نکاح آسان ہوگا وہاں گناہوں کے راستے بھی کم ہوں گے، خاندان مضبوط ہوں گے، معاشرے میں پاکیزگی بڑھے گی۔ اس لیے والدین کو چاہیے وہ اپنے انا، ضد، غیر ضروری شرطوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں۔ میرے محترم سامعین، اگر کسی کے گھر میں بیٹا یا بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ نہ بہت زیادہ جلدی، نہ غیر ضروری تاخیر، بلکہ مناسب وقت پر دعا، مشورہ، تحقیق، اللہ پر توکل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں، کسی کے رشتے کے انکار یا تاخیر کو ہمیشہ بدقسمتی سے نہ سمجھیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایک دروازہ اس لیے بند کرتا ہے تاکہ مستقبل میں ایک بہتر دروازہ کھول دے۔ مومن کا کام صبر کرنا، دعا کرتے رہنا، اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اولاد کو ایمان، تقوی، حسن اخلاق، بہترین فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بیٹے ہر بیٹی کو ایسے شریک حیات عطا فرمائے جو دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ بنے، آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنے، آمین۔ محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ہم مسلسل اس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، بچوں کے لیے نیک رشتہ کیسے تلاش کیا جائے۔ قرآن کریم اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، امانت ہے۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے ان کے بچے زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو، لیکن اگر شادی کا فیصلہ درست نہ ہو تو بہت سے خوشیاں بھی ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم ہمیں بار بار دعا، تقوی، حکمت، اللہ پر بھروسہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، والدین اپنے اولاد کے لیے صرف دنیاوی کامیابی کی دعا نہ کریں، بلکہ ان کی دین داری، اچھا اخلاق، نیک شریک حیات کے لیے بھی مسلسل دعا کرتے رہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا نقل فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں، ہماری بیویوں، ہمارے اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں تقوی، متقی لوگوں کا امام بنا۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے اصل خوشی صرف شادی ہو جانے نہیں، بلکہ ایسی ازدواجی زندگی ہے جو ایمان، سکون، اللہ کی رضا سے بھرپور ہو۔ والدین کو یہ بھی سوچنا چاہیے وہ اپنے بچوں کے سامنے کیسا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر گھر میں جھوٹ، غصہ، بے ادبی، بد زبانی، ناانصافی ہوگی تو بچے انہی چیزوں کو سیکھیں گے۔ لیکن اگر گھر میں نماز، قرآن، دعا، احترام، محبت، معافی، صبر کا ماحول ہوگا، یہی ترتیب مستقبل میں ان کی ازدواجی زندگی کو بھی خوبصورت بنائے گی۔ اس لیے نیک رشتے کی بنیاد صرف رشتہ ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ برسوں کی اچھی تربیت سے تیار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، رشتہ طے کرتے وقت تحقیق کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام نے کبھی اندھے تقلید یا جلد بازی کی تعلیم نہیں دی۔ والدین کو چاہیے لڑکے لڑکی کے اخلاق، دیانت داری، نماز کی پابندی، خاندان کے ماحول، ذمہ داری کے احساس، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اگر کوئی شخص بہت مالدار ہو لیکن بد اخلاق ہو یا نماز دین سے دور ہو، صرف اس کی دولت کو دیکھ کر فیصلہ کرنا دانش مندی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی حیثیت رکھتا ہے لیکن دیندار، با اخلاق، محنتی ہے تو ایسے شخص کو معمولی نہ سمجھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ برکت دینے پر قادر ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے، والدین اپنے خواہشات کو اولاد پر مسلط نہ کریں۔ بہت سے گھرانوں میں بیٹا بیٹی کسی مناسب رشتے پر راضی ہوتے لیکن والدین صرف اپنی پسند، خاندان یا برادری کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس گھر والی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام والدین کے احترام کے ساتھ ساتھ اولاد کے جائز رائے کو بھی اہمیت دیا ہے۔ اگر کسی وجہ سے رشتہ بار بار نہ ہو رہا ہو، ہرگز یہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ ناراض ہے یا امید ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے بہترین وقت مقرر کرتا ہے۔ بعض اوقات تاخیر میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے۔ مومن کا کام یہ ہے وہ گناہوں سے بچے، نماز کی پابندی کرے، قرآن سے تعلق مضبوط کرے، والدین کی خدمت کرے، حلال روزی کمائے، اللہ سے دعا کرتا رہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آخر میں تمام والدین سے یہ عرض کروں گا، اپنے اولاد کے لیے صرف اچھے رشتے کی دعا نہ کریں بلکہ انہیں بھی نیک، دیندار، با اخلاقی، ثابت ذمہ داریوں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا انسان بنائیں۔ کیونکہ جب ایک نیک انسان دوسرے نیک انسان سے ملتا ہے
تو ایک ایسا گھر وجود میں آتا ہے جہاں محبت، رحمت، سکون، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی۔ یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے، یہی انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو دنیا آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اولاد کے لیے نیک رشتہ صرف ایک دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ ایک دینی ذمہ داری بھی ہے۔ جب قرآن کریم کی روشنی میں ہم اس موضوع پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ پاکیزگی، عفت، تقوی، حسن اخلاق کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے وہ اپنے تمام تر توجہ صرف اس بات پر نہ رکھے رشتہ کتنا بڑے خاندان میں ہو رہا ہے، بلکہ اس بات پر غور کرے کیا اس گھر میں اللہ کا خوف ہے، کیا وہاں نماز کی پابندی ہے، کیا والدین کا احترام کیا جاتا ہے، کیا رزق حلال کمایا جاتا ہے، کیا سچائی، امانت، حسن اخلاق کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر یہ خوبیاں موجود ہیں تو سمجھ لیجئے یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ دولت کبھی کم بھی ہو سکتی ہے لیکن نیک کردار ہمیشہ انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، شادی صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا تعلق بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں حسن سلوک، صلہ رحمی، احترام، رشتہ داروں کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر دونوں خاندان اللہ کی رضا کو مقدم رکھے، ایک دوسرے کی عزت کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا سیکھ لیں تو بہت سے اختلافات ابتدائی میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انا، ضد، غرور غالب آ جائے تو معمولی بات بھی بڑے جھگڑوں میں بدل سکتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے وہ اپنے اولاد کو نکاح سے پہلے ہی صبر، برداشت، معافی، شکر، حسن اخلاق کی تعلیم دیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر فلاں وظیفہ اتنے بار پڑھ لیا جائے تو رشتہ لازماً ہو جائے گا، یا فلاں عمل کرنے سے فوراً پسند کا رشتہ مل جائے گا۔ ہمیں اس معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ قرآن سنت ہمیں دعا، استغفار، تقوی، نماز کا توکل، جائز اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن کسی مخصوص وظیفے کے بارے میں ایسے قطعی دعوے کرنا درست نہیں جن کی معتبر دینی دلیل موجود نہ ہو۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں، کثرت سے دعا کریں، استغفار کریں، یقین رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا ضرور سنتا ہے، مگر اپنی حکمت کے مطابق بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں اگر رشتہ طے ہونے میں تاخیر ہو جائے تو مایوس نہ ہو۔ بعض اوقات انسان ایک چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس میں نقصان ہے۔ وہ کبھی انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے جبکہ اسی میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ مومن کا ایمان یہی ہے، وہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، دعا کرتا رہے، حلال راستہ اختیار کریں۔ میرے محترم سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے نیک رشتہ عطا فرمائے، آج ہی سے اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کیجیے، 5 وقت نماز کی پابندی کیجیے، رزق حلال کمائیں، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجیے، کسی کا دل نہ دکھائیں، جھوٹ، غیبت، حسد، ظلم سے بچیں، کیونکہ نیک اعمال انسان کی زندگی میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی، اور اسی رحمت کے ساتھ زندگی کے مشکل معاملات میں آسان ہوتے چلے جاتے۔ آخر میں تمام والدین سے یہی عرض کروں گا، اپنے اولاد کے لیے صرف اچھی تعلیم یا اچھا مستقبل ہی نہیں مانگے بلکہ یہ بھی دعا کریں، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک، با کردار، دیندار، با حیا شریک حیات عطا فرما، ان کے گھروں میں محبت، سکون، رحمت، برکت پیدا فرما، انہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ازدواجی زندگی کو دنیا آخرت کا کامیابی سے ذریعہ بنا، آمین۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی چیز والدین کی نیندیں اڑا دیتی ہے تو ان میں سے ایک بڑی فکر اپنے اولاد کے لیے نیک رشتہ ہے۔ ایک ماں راتوں کو جاگ جاگ کر دعا کرتی ہے، ایک باپ خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ میرے اولاد کو ایسے شریک حیات عطا فرما جو اس کے دین، دنیا، آخرت کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ یہ دعا صرف ایک خواہش نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے، کیونکہ والدین کی سچی دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نیک شریک حیات بھی انہیں عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر خاص کرم فرماتا ہے اسے حیا جنون ساتھی عطا کرتا ہے، جو خوشی میں شکر ادا کرے، آزمائش میں صبر کرے، غلطی پر اصلاح کرے، نیکی میں ساتھ دے، گناہوں سے روکے۔ ایسا رشتہ صرف دو انسانوں کو نہیں جوڑتا بلکہ دو خاندانوں میں محبت، احترام، خیر کا سبب بنتا ہے۔
بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں بہت سی شادیاں اس لیے مشکل ہو جاتی ہیں، ہم نے اسلام کی سادگی کو چھوڑ کر رسم و رواج کو اپنا لیا ہے۔ جہیز، بے جا اخراجات، دکھاوا، غیر ضروری فضول مقابلہ آرائی، نکاح جیسے آسان عمل کو مشکل بنا دیا۔ حالانکہ اسلام ہمیں سادگی، اعتدال، برکت کی تعلیم دیتا ہے۔ جب نکاح آسان ہوگا، نوجوان پاکیزگی زندگی طرف آئیں گے، معاشرہ مضبوط ہوگا، بے شمار برائیں خود بخود ختم ہوں گے۔ والدین کو چاہیے وہ اپنے اولاد کو یہ بھی سکھائیں، شادی صرف حقوق لینے کا نام نہیں بلکہ حقوق ادا کرنے کا بھی نام ہے۔ بیٹے کو تعلیم دیجیے، وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس کی جذبات کو سمجھے، اس کے حقوق ادا کرے۔ اسی طرح بیٹی کو بھی سکھایا جائے وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن اخلاق، محبت، احترام، تعاون کا رویہ اختیار کریں۔ جب دونوں طرف سے اللہ کا خوف، ایک دوسرے کی عزت ہوگی، اختلافات بھی محبت سے حل ہوں گے۔ اگر کسی کے گھر میں رشتہ ہونے میں دیر ہو رہی ہو، مایوسی کے اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، وہ اپنے بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا۔ ہمارا کام دعا کرنا، حلال رشتہ اختیار کرنا، اپنے کردار کو بہتر بنانا، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا۔ کبھی بھی ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو غیر شرعی عملیات، جھوٹے دعوے یا حماد کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آخر میں تمام والدین سے درخواست کرتا ہوں، آج ہی یہ وعدہ کریں ہم اپنے اولاد کی تربیت قرآن سنت کے مطابق کریں گے، ان کے لیے نیک رشتے کی دعا کریں گے، ان پر غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالیں گے، اور شادی کے فیصلے میں دین، تقوی، حسن اخلاق کو سب سے زیادہ اہمیت دیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت، رحمت، برکت آئے گی، اور ہمارے اولاد دنیا میں بھی خوشحال ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، ہم مسلسل اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اولاد کے لیے نیک رشتہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی باپ اپنے بیٹی کو رخصت کرتا ہے یا اپنے بیٹے کے لیے بہو لاتا ہے تو حقیقت میں وہ صرف ایک شادی نہیں کرتا بلکہ آنے والے نسلوں کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے نکاح کو بہت اہمیت، پاکیزہ قرار دیا۔ اگر یہ بنیاد تقوی، اخلاق، حسن اخلاق پر رکھی جائے تو اس کے اثرات صرف ایک گھر تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورا معاشرہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کبھی کبھی والدین اپنے اولاد کی ظاہری کامیابی پر بہت توجہ دیتے ہیں، بہترین تعلیم، اچھا کاروبار، اچھی ملازمت، دنیاوی آسائشوں کے لیے ہر ممکن کو کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی دینی تربیت، اخلاق، کردار پر اتنی محنت نہیں کرتے۔ پھر جب رشتے کا وقت آتا ہے تو چاہتے ہیں سامنے والا خاندان انتہائی نیک، دیندار، بااخلاق ہو۔ ہمیں پہلے اپنے گھروں سے اصلاح کا آغاز کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بیٹے کو نیک بیوی ملے تو ہمیں اپنے بیٹے کو بھی نماز، دیانت، حلال روزی، نرم مزاجی، عورتوں کے حقوق کی تعلیم دینی ہوگی۔ جو خود اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے راستے آسان فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اس لیے صرف ظاہری شکل، صورت، دولت یا شہرت سے متاثر نہ ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر بہت امیر ہوتے ہیں لیکن ان کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی مال کم ہوتا مگر ان کے گھر بہت محبت، قناعت، عزت، اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ اصل دولت ایمان، اخلاق، اللہ کی رضا ہے۔ آج کی ایک اور بڑی آزمائش سوشل میڈیا ظاہری نمائش بھی ہے۔ بہت سے نوجوان صرف تصویروں، ویڈیوز، دکھاوے سے متاثر ہو کر فیصلہ کر لیتے ہیں، جبکہ زندگی صرف خوبصورتی تصویروں کا نام نہیں، اصل زندگی صبر، برداشت، ایثار، معافی، تعاون، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ اس لیے والدین، اولاد دونوں کو چاہیے وہ رشتے کا فیصلہ حقیقت، تحقیق، دعا کی بنیاد پر کریں، نہ کہ صرف ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دے تو اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کو معمولی بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، استغفار کی کثرت کریں، والدین کی خدمت کریں، حلال روزی کمائیں، صلہ رحمی کریں، کسی کا حق نہ ماریں۔ نیکی کے یہ اعمال انسان کی زندگی میں ایسے برکت پیدا کرتے ہیں جس کا اندازہ انسان خود بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخر میں ہر ماں، ہر باپ سے یہ عرض کرتا ہوں
کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے اولاد کے لیے صرف رشتہ نہ مانگے بلکہ دعا بھی مانگے، یا اللہ ہمارے اولاد کو ایسا دل عطا فرما جو تیرے قرب ہو، ایسا کردار عطا فرما جو لوگوں کے لیے باعث خیر ہو، ایسا شریک حیات عطا فرما جو دین دنیا دونوں میں ان کے لیے سکون، رحمت کا، برکت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے اولاد کی حفاظت فرمائے، انہیں نیک راستے پر چلیں، اور ہر بیٹے ہر بیٹی کو بہترین باکردار دین دار شریک حیات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اگر آپ اپنے اولاد یا اپنے لیے نیک مناسب رشتے کی دعا کرنا چاہتے ہیں، 5 وقتی نماز کی پابندی کریں، حلال روزی اختیار کریں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اخلاق ساتھ کی دعا کریں، روزانہ فجر یا عشاء کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 100 مرتبہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ ہے یا لطیف یا لطیف یا لطیف کی ایک تسبیح پڑھیں، پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے نیک صالح بابرکت رشتے کی دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا جو قرآن میں مذکور ہے، اس میں اللہ سے ہر قسم کے خیر مانگی جاتی ہے۔ ساتھ ہی کثرت سے استغفار کرتے رہیں، اللہ پر کامل بھروسہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت میں خیر ہوگی تو بہترین وقت پر بہترین فیصلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، الحمدللہ ہم اس اہم موضوع پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ بچوں کے لیے نیک رشتہ، قرآن کریم کی رہنمائی کیا ہے؟ اگر آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کیا جائے، وہ یہ کہ نیک رشتہ صرف قسمت کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل، دعا، اچھی تربیت، حسن اخلاق، صحیح فیصلوں کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم سب اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کوئی باپ ایسا نہیں جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو پریشان دیکھنا چاہے، کوئی ماں ایسی نہیں جو اپنے اولاد کے لیے راتوں کو دعا نہ کرتے، لیکن یاد رکھیں اولاد کی خوشیوں کا راستہ صرف دنیاوی آسائشوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گزرتا ہے۔ اگر ہم میں نماز قائم ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، سچائی ہوگی، حلال روزی ہوگا، والدین کے احترام ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس گھر پر نازل ہوگی۔ رشتے کا فیصلہ کرتے وقت کبھی بھی صرف مال، دولت، خوبصورتی، بڑے گھر یا دنیاوی حیثیت کو کامیابی کا معیار نہ بنائیں۔ یہ سب نعمتیں اپنی جگہ پر اہم ہو سکتی ہیں، مگر ان سے زیادہ قیمتی چیز ایمان، تقوی، حیا، دیانت، امانت داری، حسن اخلاق، یہی وہ صفات ہیں جو ایک گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو تو اختلافات بھی محبت، معافی، حکمت سے حل ہو جاتے ہیں۔ والدین کو چاہیے وہ اپنے اولاد کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں، ان کی دینی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، انہیں نماز، قرآن، سچائی، صبر، شکر، والدین کی خدمت کی عادت ڈالیں، کیونکہ جو اولاد خود نیک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی نیک راستہ آسان فرما دیتا۔ اگر کسی کے رشتے میں تاخیر ہو جائے تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے وہی فیصلہ فرماتا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور آخر میں آئیے ہم سب مل کر اللہ کے حضور میں عاجزی سے دعا کریں۔ اے اللہ، دلوں کے حال تو جاننے والا ہے، تو ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، ہمارے اولاد کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، ان کے اخلاق کو بہترین بنا، انہیں حلال رزق عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہر بیٹے کو نیک باکردار باحیا دیندار بیوی عطا فرما، ہر بیٹی کو نیک صالح دیندار اللہ سے ڈرنے والا شوہر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو محبت، سکون، رحمت، برکت کا گہوار بنا دے، ہمارے دلوں سے حسد، تکبر، نفرت، غرور نکال دے، ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اولاد کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمیں ہمیشہ قرآن سنت کے مطابق چلنے کی توفیق